بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یعنی میرے پیارے دادا جان رحمۃ اللہ علیہ کے دروس مثنوی پر مشتمل کتاب درس مثنوی مولانا روم، مجلس درس مثنوی 26 شعبان المعظم سن 1418 ہجری مطابق 27 دسمبر 1997 عیسوی بروز ہفتہ بعد نماز فجر 6:45 بجے بمقام خانقاہ امدادیہ اشرفیہ گلشن اقبال بلاک نمبر 2 کراچی۔ در تگے دریا گوہر با سنگہا است، در تگے دریا گوہر با سنگہا است، فخرہا اندر میان ننگہا است، فخرہا اندر میان ننگہا است۔ ارشاد فرمائے کہ دریا کی گہرائی میں موتی کنکریوں میں چھپا ہوتا ہے، اس لیے کنکریوں کو اگر حقیر سمجھو گے تو موتی بھی نہیں پاؤ گے، انہی کنکریوں میں موتی تلاش کرو تو موتی پا جاؤ گے۔ اسی طرح اگر اللہ والوں کے لباس میں جعلی پیر نظر آتے ہیں تو یہ بدگمانی نہ کرو کہ سب ایسے ہی ہوتے ہیں، انہی میں تم اللہ والوں کو تلاش کرو تو انشاءاللہ اللہ والے مل جائیں گے۔ جیسے کنکریوں میں موتی چھپے ہوئے ہیں، ایسے ہی ان ذلیل و خوار دنیا دار جعلی فقیروں میں وہ صاحب نسبت بھی چھپے ہوئے ہیں جو پوری انسانیت میں قابل فخر ہیں۔ گر گدایا طامع اندوزشت خو، در شکم خواراں تو صاحب دل بجو۔ اگر بھیک منگے فقیر اور پیسے کے لالچی تمہیں اللہ والوں کے حلیے اور لباس میں نظر آتے ہیں تو یہ نہ سمجھو کہ یہ اللہ والے ہیں، بلکہ پیٹ کے لیے خوار ہونے والوں کے لباس میں صاحب دل اور سچے اللہ والے بھی چھپے ہوئے ہیں، جن کی شان ہی کچھ اور ہے، تلاش کرو گے تو پا جاؤ گے۔ تم نے اللہ والوں کو دیکھا ہی نہیں اس لیے بدگمان ہو۔ شاہ صاحب جو سمجھتا ہے تو بھیک منگوں کو، شاہ صاحب جو سمجھتا ہے تو بھیک منگوں کو، تو نے دیکھی ابھی وہ صورت شاہانہ نہیں، تو نے دیکھی ابھی وہ صورت شاہانہ نہیں۔ باچنا رحمت کے دارت شاہ ہوش، باچنا رحمت کے دارت شاہ ہوش، بے ضرورت از چہ گوید نفس کش، بے ضرورت از چہ گوید نفس کش۔ ارشاد فرمایا کہ ہوش، ہوش کا مخفف ہے۔ حکیم الامت نے اس کا ترجمہ سلطان العقول فرمایا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اگر ضرورت نہ ہوتی تو وہ سلطان العقول جو بے پایا رحمت کا مالک ہے بے ضرورت نہ کہتا کہ نفس کشی کرو، بری خواہش کو مارو، یعنی بے ضرورت مجاہدہ فرض نہ کرتا۔ مجاہدہ کا فرض کرنا دلیل ہے کہ اس میں بڑے اسرار و حکمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں یعنی ہمیں راضی کرنے کے لیے مشقت برداشت کرتے ہیں اور ہمارے دین کی نصرت میں تکلیفیں اٹھاتے ہیں اور ہمارے احکام کو بجا لانے میں مشقت برداشت کرتے ہیں اور جن باتوں سے ہم نے منع کیا ہے ان سے بچنے میں ہر تکلیف اٹھا لیتے ہیں، اپنے دل کا خون کر لیتے ہیں لیکن مجھے ناراض نہیں کرتے، ان کو کیا انعام ملتا ہے؟ لنہدینہم سبلنا، ان کے لیے ہم ہدایت کے بے شمار راستے کھول دیتے ہیں، جس کی تفسیر علامہ آلوسی نے یہ کی ہے ای سبل السیر الینا وسبل الوصول الی جنابنا، ان کو سیر الی اللہ بھی نصیب ہوتی ہے اور وصول الی اللہ بھی نصیب ہو جاتا ہے، یعنی وہ اللہ تک بھی پہنچ جاتے ہیں اور پھر اس سے بڑھ کر درباری بھی ہو جاتے ہیں، یعنی قرب خاص سے مشرف ہو جاتے ہیں۔ اس کیفیت قرب اور تجلیات مقربات کو جو خاصان بارگاہ حق کو عطا ہوتی ہے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محض اپنے کرم سے نصیب فرما دے، آمین۔ جس کو یہ قرب خاص نصیب ہوتا ہے وہی جانتا ہے زبان و لغت و الفاظ اس کے بیان سے انگشت بدنداں و حیراں و قاصر ہوتے ہیں۔ احقر نے اس کو یوں تعبیر کیا ہے گویا زباں تھی بے زباں ہوش بیاں نہ تھا، گویا زباں تھی بے زباں ہوش بیاں نہ تھا، آتش تھی شعلہ زن مگر اس میں دھواں نہ تھا، آتش تھی شعلہ زن مگر اس میں دھواں نہ تھا، خوشبو تو ہر طرف تھی مگر گلستان نہ تھا، خوشبو تو ہر طرف تھی مگر گلستان نہ تھا، مفہوم قرب خاص تھا لفظ و بیان نہ تھا، مفہوم قرب خاص تھا لفظ و بیان نہ تھا، ایک پھول جاویداں کے سوا گلستان نہ تھا، ایک پھول جاویداں کے سوا گلستان نہ تھا، ان کے سوا کوئی بھی وہاں رازداں نہ تھا، ان کے سوا کوئی بھی وہاں رازداں نہ تھا، خورشید و ماہ و کہکشاں کچھ بھی وہاں نہ تھا، خورشید و ماہ و کہکشاں کچھ بھی وہاں نہ تھا، دنیا دو نہ تھی کوئی دیگر جہاں نہ تھا، دنیا دو نہ تھی کوئی دیگر جہاں نہ تھا، آنکھوں کے دائرے میں جمال جہاں نہ تھا، آنکھوں کے دائرے میں جمال جہاں نہ تھا، کون و مکاں کا سامنے کوئی نشان نہ تھا، کون و مکاں کا سامنے کوئی نشان نہ تھا، اس بزم کا ایک عالم ہو نام ہے اختر،
اس بزم کا ایک عالم ہو نام ہے اختر، گویا سوا خدا کے کوئی بھی وہاں نہ تھا، گویا سوا خدا کے کوئی بھی وہاں نہ تھا۔ لہذا اللہ کے راستے میں مجاہدہ سے گھبرانا نہیں چاہیے، جو مجاہدہ سے گھبراتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا وفادار بندہ نہیں۔ آپ بھی اس کو دوست نہیں بناتے جو حلوہ خور ہے، حلوہ کھانے میں سب سے آگے، لیکن جب فداکاری اور وفاداری اور قربانی کا موقع آتا ہے تو بھاگ جاتا ہے۔ ایسے مطلبی اور بے وفا کو آپ اپنا دوست نہیں بناتے، جو آپ کے لیے کوئی تکلیف نہیں اٹھاتا، جو آپ کا جانثار اور وفادار ہوتا ہے اسی کو آپ بھی اپنا دوست بناتے ہیں۔ بس جو شخص نافرمانی کر کے اللہ تعالیٰ سے بے وفائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی ایسے کو دوست بنانا پسند نہیں کرتے۔ حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو 10 برس تک ایک اشکال تھا کہ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہیں، اور رحمت کا تقاضا تھا کہ اپنے بندوں کو بغیر نفس کشی اور بغیر مجاہدہ و مشقت اپنا بنا سکتے تھے، پھر مجاہدہ کیوں فرض کیا؟ اس کی حکمت سمجھ میں نہیں آتی تھی، اور حضرت نے 10 برس تک کسی پر یہ اشکال ظاہر نہیں کیا تاکہ میرے اشکال سے دوسرا کیوں مشکل میں پڑے۔ پھر مثنوی ہی کے ایک شعر سے حضرت کا اشکال حل ہوا، وہ شعر یہ ہے: لے کے شیرینی و لذات مقر، لے کے شیرینی و لذات مقر، ہست بر اندازے رنجے سفر، ہست بر اندازے رنجے سفر۔ مولانا رومی فرماتے کہ منزل کا لطف و آرام سفر کی تکالیف اور مشقتوں پر موقوف ہے۔ سفر میں جتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے منزل کا لطف اسی قدر زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجاہدہ فرض کر کے اپنی راہ کو تھوڑا سا مشکل کر دیا تاکہ ان تکلیفوں سے گزر کر جب بندے جنت میں پہنچیں تو ان کو جنت کا خوب مزہ آئے اور دنیا کے غموں سے نجات ملنے پر خوشی ہو، اور جنت اور نعمائے جنت کی خوب قدر ہو۔ اگر مجاہدہ فرض نہ ہوتا اور کوئی تکلیف ہی نہ پہنچتی تو جنت کا وہ مزہ نہ آتا جو انشاءاللہ اب آئے گا۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے درس بخاری شریف میں فرمایا کہ قیامت کے دن جب جنت کہے گی کہ یا اللہ ابھی میرا پیٹ نہیں بھرا، کچھ جنتی اور عطا فرمائیے، تو اللہ تعالیٰ ایک مخلوق پیدا کر کے اسے جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو ایک طالب علم نے کہا کہ کاش میں وہی مخلوق ہوتا کہ بغیر نماز و روزہ جنت میں پہنچ جاتا۔ تو حضرت گنگوہی نے فرمایا کہ ارے بدھو، بھلا ان کو جنت کا کیا مزہ آئے گا جنہوں نے نہ روزہ رکھا، نہ نماز پڑھی، نہ جہاد کیا، نہ گناہوں سے بچنے کا غم اٹھایا، نہ خون قلب بہایا، نہ خون قالب بہایا۔ مزہ تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگوں کو آئے گا جو تکلیفیں اٹھا کر جنت میں پہنچیں گے۔ اللہم انا نسألک الجنت وما قرب الیہا ونعوذ بک من النار وما قرب الیہا۔ اے زیتو کس گشتہ جانے نا کسا، اے زیتو کس گشتہ جانے نا کسا، دست فضل تس در جہاں رسا، دست فضل تس در جہاں رسا۔ یہ مولانا روم ہیں، کس پیارے عنوان سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ بہت سے بندے نالائق تھے، آپ کے کرم سے لائق ہو گئے، آپ کی مہربانی کا ہاتھ جانوں کے اندر پوشیدہ ہے، بس آپ نے ارادہ کیا اور نالائق لائق ہوا، کیونکہ آپ کے ارادے پر مراد کا تخلف محال ہے۔ جود می جویت گدا یانو ضعاف، جود می جویت گدا یانو ضعاف، ہم چو خوبا آئے نہ جو انصاف، ہم چو خوبا آئے نہ جو انصاف۔ اللہ تعالیٰ کا جود و کرم اپنے کمزوروں، فقیروں اور بے نواؤں کو خود تلاش کرتا ہے، جیسے حسین صاف آئینہ تلاش کرتے ہیں کہ ہماری شکل اور ناک نقشہ صحیح نظر آئے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا جود و کرم بھی غریبوں کو، فقیروں کو، حاجت مندوں کو تلاش کرتا ہے۔ ہمارے فقر و مسکنت کے آئینے میں ان کے جود و کرم کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ ہم اللہ کے بھکاری تو بن جائیں، اللہ تعالیٰ تو خود ہم کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، ان کی رحمت تو خود ہمارے منتظر ہے۔ گر بگرید ور بنالد زار زار، او نخواہت شد مسلمان ہوشدار۔ اگر نفس زار و قطار روئے اور فریاد کرے تو بھی اس کی شرارت سے مطمئن نہ رہنا، اس سے ہوشیار رہنا۔ یہ ظالم پورا فرما بردار نہیں ہوتا، ذرا سی دیر میں بدماشیاں شروع کر دیتا ہے، اس لیے اس کی لگام کھینچے رکھنا، ورنہ یہ نافرمانی کی سابقہ رفتار پر آ جائے گا۔ ہر ولی را نوح کشتی باں شناس، صحبت این خلق را طوفان شناس۔ مولانا فرماتے کہ اولیاء اللہ کو حضرت نوح علیہ السلام کا نائب سمجھو، اگر تمہیں طوفان سے بچنا ہے تو ان کی کشتی میں بیٹھنا اپنی سعادت اور حفاظت سمجھو۔ مخلوق کے ساتھ اختلاط اور رات دن مخلوق میں رہنا یہی سیلاب اور طوفان ہے، اسی سے بندہ گناہگار ہو جاتا ہے، کیونکہ غافلین کے ساتھ رہنے سے غفلت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے کسی اللہ والے کی کشتی میں بیٹھ جاؤ، یعنی ان کی صحبت اختیار کرو تو فسق و فجور کے سیلاب سے بچ جاؤ گے۔ چوں شوی دور از حضور اولیاء، در حقیقت گشت ہے دور از خدا۔ اگر اللہ والوں سے بدگمان ہو کر تم ان سے دور رہو گے تو تم ولی اللہ سے دور نہیں ہوئے، اللہ سے دور ہو گئے۔ اگر تم اپنے شیخ سے دور رہو گے تو اللہ سے بھی قریب نہیں ہو سکتے۔
میرے شیخ حضرت شاہ ہردوئی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ آئس کریم کو فریج سے نکال کے رکھ دو، پانی ہو جائے گی، ماہیت بدل جائے گی، پہچانو گے بھی نہیں کہ یہ کبھی آئس کریم تھی، کیونکہ آئس کریم اپنے کریم سے دور ہو گئی، فریج اس کے لیے کریم ہے۔ اسی طرح شیخ بھی کریم ہے، اس سے دور نہ رہو، اگر حسی قرب حاصل نہ ہو سکے تو کم سے کم خط و کتابت سے تعلق رکھو۔ طبع ناف آہویس این قوم را، اندروں خوں و اندروں شاہ مشکہا۔ اللہ والوں کا مزاج مثل ہرن کے نافے کے ہے کہ نافہ میں تمام خون بھرا ہوا ہے اور اسی کے بیچ میں مشک چھپا ہوا ہے۔ اسی طرح اہل اللہ کے لوازم بشریت سے دھوکہ نہ کھاؤ کہ ان کو بھی بول و براز کی حاجت ہوتی ہے، وہ بھی کھانے پینے اور سونے کے محتاج ہیں، کبھی کھانسی آ رہی ہے، کبھی ناک کا بلغم صاف کر رہے ہیں، لہٰذا ان کا خون اور بلغم مت دیکھو، بلکہ ان کے اندر نسبت مع اللہ کا جو مشک چھپا ہوا ہے اس کی قدر کرو کہ اس کی قیمت زمین و آسمان، سورج و چاند اور بادشاہوں کے تخت و تاج بھی ادا نہیں کر سکتے ہیں کہ اسرافیل وقت اند اولیاء ہیں کہ اسرافیل وقت اند اولیاء مردہ راضی شاہ حیات اسو نما۔ اولیاء اللہ اپنے زمانے کے اسرافیل ہوتے ہیں، جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو مردے زندہ ہو جائیں گے، اسی طرح ان کے ملفوظات سے مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں، جن کے دل مردہ ہیں اللہ والوں کی صحبت سے وہ حیات پاتے ہیں، اور نما معنی میں ارتقاء کے ہیں، یعنی ان کی صحبت عطائے نسبت، بقائے نسبت، ارتقاء نسبت کا ذریعہ ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ والوں کے بارے میں تعجب مت کرو کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے کیسے ہر وقت باخدا رہتے ہیں۔ اس کا جواب دیتے ہیں، آنکھ بر افلاک رفتارش بود، آنکھ بر افلاک رفتارش بود، بر زمین رفتن چے دشوارش بود۔ تم یہ تعجب کرتے ہو کہ دنیا میں رہتے ہوئے کیسے باخدا رہتے ہیں، کیسے ہر وقت نظر کی حفاظت کرتے ہیں اور ہر وقت کیسے گناہ سے بچتے ہیں۔ اس کا یہ جواب ہے کہ جن کی رفتار افلاک پر ہے ان کو زمین پر چلنا کیا دشوار ہے۔ یعنی اللہ والے جب آسمانی اعمال یعنی اعمال صالحہ کی برکت سے افلاک پر پہنچ گئے، یعنی صاحب افلاک سے جن کو رابطہ و تعلق نصیب ہو گیا، تو ان کو ان زمینی اعمال سے بچنا کیا مشکل ہے جو اس تعلق و رابطہ مع الحق کے لیے مضر ہیں۔ آنکھ واقف گشت بر اسرار ہو، سر مخلوقاں چے بود پیش او۔ جن کو اللہ تعالیٰ کی معرفت کے رموز و اسرار سے آگاہی نصیب ہو گئی، ان کے آگے مخلوق کے راز کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ سایہ رہبر بہ از ذکر حق، یک قناعت بہتر از صدہا طبق۔ شیخ کی صحبت کا سایہ تمہاری تنہائی کے ذکر سے افضل ہے، کیونکہ شیطان نے بھی اکیلے بڑی عبادت کی تھی، آسمان پر کوئی جگہ خالی نہ تھی جہاں ظالم نے سجدہ نہ کیا ہو، لیکن مردود ہونے سے نہ بچ سکا، کیونکہ عبادت سے فنائیت کے بجائے اس کے اندر تکبر پیدا ہو گیا، اور شیخ کا سایہ تکبر سے حفاظت کا ذریعہ ہے، اور تکبر سے حفاظت مردودیت سے حفاظت کی ضمانت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تکبر سخت ناپسند ہے۔ ابلیس تکبر ہی کی وجہ سے مردود ہوا، اسی لیے جب صحبت شیخ نصیب ہو تو اس وقت تنہائی میں بیٹھ کر ذکر نہ کرو، اس سے بہتر ہے کہ تم شیخ کے پاس بیٹھے رہو، کیونکہ ذکر سے کبھی نشہ آئے گا اور تم اپنے کو بایزید بستامی اور بابا فرید الدین عطار سمجھنے لگو گے، تکبر آ جائے گا۔ شیخ کا سایہ تمہیں مقام فنا پر رکھے گا اور اللہ کو مقام فنا پسند ہے۔ ناز تقویٰ سے تو اچھا ہے نیاز رندی، جاہ زاہد سے تو اچھی میری رسوائی ہے۔ دوسرے مصرے میں مولانا فرماتے ہیں کہ سینکڑوں طبق سے ایک قناعت بہتر ہے۔ دیکھیے کیسی مثال دی کہ اگر تمہارے پاس سینکڑوں قسم کی بریانیاں سینکڑوں قسم کی پلیٹوں میں رکھی ہوں، لیکن اگر قناعت نہیں ہے تو تم ہائے ہائے کرتے رہو گے، اس لیے ان سینکڑوں طبق کے مقابلے میں ایک قناعت اگر تمہارے پاس ہے تو وہ کافی ہے۔ مراد یہ کہ کثرت عبادت کے ناز سے بہتر ہے کہ شیخ کی صحبت سے تمہارے اندر ایک شکستگی آ جائے جو 1000 عبادت سے افضل ہے۔ پیر باشد نرد بان آسماں، تیر پراں از کے گردد از کماں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ پیر آسمان کی سیڑھی ہے، کیا تیر بغیر کمان کے اڑ سکتا ہے؟ تیر چاہے 10 لاکھ روپے کا ہو، چاہے سونے چاندی اور جواہرات کا ہو، زمین ہی پر پڑا رہے گا جب تک کمان میں نہیں آئے گا۔ شیخ کمان ہوتا ہے، اگر شیخ سے تعلق نہیں ہے تو تم علم و فضل کے باوجود زمین ہی پر دھرے رہو گے، کبھی اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اصلاح کی ضرورت نہیں، بس 8 سال مدرسے میں پڑھ لینا کافی ہے، علم سے سب اصلاح ہو جاتی ہے۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو کیا مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہم کے پاس علم کم تھا، جو ان حضرات نے ایک غیر عالم کی غلامی اختیار کی؟ بس حب جاہ مانے ہے۔ علم کا پندار کسی کو اپنا بڑا نہیں بنانے دیتا، لیکن ایسے لوگوں کو اللہ کی محبت کی ہوا بھی نہیں لگتی،
اور اپنے پندار خود پرستی سے ہمیشہ مثل تیر بے کمان زمین ہی پر پڑے رہتے ہیں. چوں گزی دی پیر نازک دل مباش، سست رے زندہ چو آب و گل مباش. جب تم نے پیر بنا لیا تو اب نازک دل نہ رہو کہ ذرا سا پیر نے ڈانٹ دیا تو دل میں کینہ پیدا ہو گیا، اور کیچڑ کی طرح زمین پر نہ پڑے رہو بلکہ اللہ کی راہ میں سرگرم رہو. کار مردہ روشنی و گرمی است، کار دونا حیلہ و بے شرمی است. مردان خدا کا کام سرگرم عمل رہنا ہے کہ وہ اللہ کی مرضیات پر چلنے اور غیر مرضیات سے بچنے میں جان کی بازی لگا دیتے ہیں. اس میں وہ خود بھی سرگرم ہے اور دوسروں کے لیے بھی روشنی، ہدایت و سرگرمی عمل کا ذریعہ ہے. اور کمین لوگوں کا کام حیلہ و بہانہ بازی ہے کہ صاحب آج کل معاشرے میں کیسے نگاہ بچائیں، سود سے کیسے بچیں، کیسے شرعی پردہ کریں وغیرہ، جبکہ اسی معاشرے میں اہل اللہ عمل کر کے دکھا رہے ہیں.